السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرشد کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کا خادم ہوں، مرشد نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پچھلے ویک بھی آیا تھا. میں 3-4 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں. میں نے بہت ویٹ کیا. ابھی بھی میں 4-5 گھنٹے سے بیٹھا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو معذرت. میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے. جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. میں سنی تھا، آپ سے پہلے سنی تھا، تو میرے گھر میں بتایا جاتا تھا کہ شیعوں کے ساتھ کھانا حرام ہے. یہاں تک بتایا جاتا تھا کہ میرے گھر میں یہ بتایا جاتا کہ اگر آپ شیعوں کی لڑکی سے نکاح کر لو گے پورے خاندان کو شیعہ کر دے گی. تو یہ چیزیں مجھے بہت ہٹ کرتی تھی. پھر جب میں مدرسے جانے لگ گیا، وہاں پہ ساتھ مجلس تھی، وہاں پہ محرم میں مجلس میں جاتا تھا، سنی تھا. تو میں گیا مجلس میں، جاتا تھا. وہ میرے ساتھ جو میرے دوست تھے نا، جو میرے ساتھ پڑھتے تھے قرآن مجید، وہ جا کے میرے قاری صاحب کو بتاتے ہیں یہ شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے. وہ آج تک مجھے بات نہیں بھولتی. میرے قاری صاحب نے مجھے بہت مارا کہ تم وہاں کیوں جاتے، ہمارا تو وہاں جانا بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ چیز پھر میں نے مدرسہ چھوڑ دیا. بعد میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے آپ کو سننا شروع کیا. میں تقریباً آپ کو 2 سال سے سن رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا تھا کہ میری آپ سے بات ہو. میں مطلب کہ ذہنی طور پہ بہت ڈپریسڈ ہو گیا تھا کہ یار فیملی والوں نے بھی یہ چیز کہہ دی کہ ہاں بس تم ختم ہے، آگے اب نہیں ہے، تم نے تو اپنا دین بھول گئے ہو جب تم وہاں چلے گئے ہو. مجھے کلمہ پڑھا دے بس. میں کچھ اور نہیں چاہتا. میں بہت اللہ آپ کو عزت دے، اللہ سلامتی دے. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدن عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سید النساء العالمین واشہد ان واشہد ان امیر المؤمنین امیر المؤمنین علیاً علیاً خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووصیہ بلا فصل وفسی بلا فصل واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی محمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد ومحمد والحسن ابن علي ومحمد والحسن ابن علي والحسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن خلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسوله وخلفاء رسوله وحجج الله وحجج الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا آج سے میں 14 معصومین علیہ السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہ السلام کا
12 اماموں کا 12 اماموں کا غلام ابن غلام ابن غلام ہوں. غلام ابن غلام ابن غلام. ان سے محبت اور ان کی اطاعت میرا دین ہے. ان سے محبت، ان کی اطاعت میرا دین. ان کے دشمنوں پہ لعنت بیچتا ہوں. ان کے دشمنوں پہ لعنت بیچتا ہوں، لعنت بیچتا ہوں. ان کے قاتلین پہ لعنت بیچتا ہوں. ان کے قاتلین پہ لعنت بیچتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آپ کو ایمان دے اور انشاءاللہ آخرت میں آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے. سلامت رہو، زندہ رہو. تھینک یو سر. میرے 2 کوسچن ہیں. میں 2 کوسچن میں تھوڑا سا کہ آگا جی، میں مطلب کہ کبھی اس چیز کو تھوڑا سا لیتا ہوں کہ یہ جو ہم علم پاک لگاتے ہیں گھر پہ، اور یہ جو ہم کیا کہتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں جو شیعہ لوگ خود کو مارتے ہیں، میں اس ڈاؤٹ میں ہوں کہ اگر میں کروں تو یہ جائز ہے اور مطلب کہ یہ فرض تو نہیں ہے، اگر نہ کروں تو کوئی اس میں دیکھیں علم لگانا، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، ٹھیک ہے نا، جو وہ جنگوں میں اس کو نکالتے تھے اور اسلام کی عزت اسی علم میں تھی، یعنی وہ مسلمانوں کی لشکر کی نشانی تھی. یہ علم ہے. علم انہوں نے کس کو دیا تھا؟ اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی علم ہوتی تھی جنگوں میں. امام حسن امام حسین علیہ السلام کی علم تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی علم جو ہے کربلا میں ان کے بھائی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے دست مبارک میں تھی. پھر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سارے لشکر شہید ہو گئے، اور پھر جو ہے شیعہ وہ علم ٹوٹ گیا، علم گر گیا، علمدار بھی شہید ہو گئے. تو پھر یہ ہوا کہ شیعہ اسی کی یاد میں اس علم کو، اسی سنت میں علم اپنے بعض، سب شیعہ نہیں، بعض شیعہ اپنے گھروں میں، بعض لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، بعض نہیں ہوتا نا، تو وہ علم لگاتے ہیں بالخصوص گاؤں وغیرہ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی علم لگاتے، اگر لگا دے تو اچھی بات ہے، نہ لگائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بات ہے. اب جو لوگ ماتم کرتے ہیں، دیکھیں یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا، مصیبت میں اظہار غم کرنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس دنیا میں دیکھیں اتنا ثواب اللہ جانتا ہے، اتنا ثواب جو اہل بیت علیہ السلام کے ماتم میں، ان کے لیے گریہ کرنے میں، ان کے لیے نوحہ سرائی میں، اتنا ثواب بہت سارے کم اعمال میں، شاید کسی عمل میں اتنا ثواب نہ ہو، اتنا زیادہ اس کی فضیلت. تو اس غم میں اگر آپ انسان نوحہ اگر سنتا ہے نا، نوحے کے دوران اگر روئے تو بڑی اچھی بات ہے. مثلا روئے، نوحے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں، بالکل اگر روئے یہ بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں روتا ہے، رونے کی آواز بنا دے، اچھی بات ہے. اگر مثلا اس کا ہاتھ سینے پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مارتا ہے، یعنی اس غم کا اظہار کرتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہمارے غم میں مصیبت کا تم اظہار کرو، عزاداری کا اظہار کرو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بشرطے یہ کہ خلوص کے ساتھ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں، یا خواتین دیکھ رہے ہیں تو میں زور سے مار، ٹھیک ہے نا. وہ تو بیوقوفی، وہ جہالت ہے. اگر کوئی، میں نہیں کہتا کوئی کرتا ہے، اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی اس طرح کرے تو جہالت. تو اگر کوئی کرے تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی دعا، بڑی اس کی ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ عرضیہ ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی نہیں کرتا، یہ ایسا ہے کہ مثلا آپ کے گھر میں جنت کے دروازے کھل جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں کل انشاءاللہ اس دروازے میں داخل ہوں گا، اس طرح ہے، ٹھیک ہے. یہ کرنا اچھی بات ہے. اوکے، تھینک یو سر. صحیح آگا جی. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے جو آپ کام کر رہے ہیں. سلامت رہو، زندہ رہو. تھینک یو میرے بھائی.